جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی خصوصی نشریات در نایاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق عمر چشتی نظامی۔ جیسا کہ ناظرین جتنی تمام پہلے ہماری اقساط یا ٹرانسمیشنز آپ کے پاس پہنچی، آپ نے بخوبی وہ دیکھی بھی ہوں گی اور سنی بھی ہوں گی۔ ان میں مختلف پہلو پہ گفتگو کی گئی، کبھی تعلیم کے میدان میں بات کی گئی، کبھی دینی تعلیم کے حساب سے بات کی گئی، کبھی دنیاوی تعلیم پر ہم نے بات کی، کبھی ہم نے ہجرت پر بات کی۔ لیکن آج جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ بہت محبت بھرا موضوع ہے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، یعنی تبلیغ دین کے حوالے سے۔ یعنی کہ دین کی جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو تبلیغ صرف غیر مسلموں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی تبلیغ دی جاتی ہے، اور دین کی تعلیم سے انہیں آراستہ کیا جاتا ہے، کیونکہ کافی سارے وہ لوگ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ میں وہ ایک بہت بڑے مفتی اعظم بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن دین کی الف با تک انہیں معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن انہیں چاہیے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس علم کو سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن ہماری یہ کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور بارہا اپنی جہالت پر ہم ڈٹے رہتے ہیں، اور جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو دین کے بارے میں جانتے ہیں، جو علماء ہیں، ان کے ساتھ ہم بحث میں پڑے رہتے ہیں۔ تو آئیے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ فیضان مدینہ سے ایک چھوٹا سا پودا لگایا گیا تھا جو ہمارے علاقے میں اس میں لگایا گیا، اب وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کا نام ہے، میری مراد ہیں حضرت علامہ آصف محمود عطاری قادری صاحب۔ السلام علیکم سر، میں آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو بھی کریں گے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسی کے ساتھ بلبلیں چمنستان رسالت عظیم سرخان مصطفیٰ جناب عدیل ارشد نقشبندی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ تو جی سر، میں ایک دفعہ پھر آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے بھی وقت نکالا، کیونکہ آپ نے ابھی ایک عذر بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے بھائی کو جو ہے وہ صحت کاملہ عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سایہ ان کے سر پر اور ان کا سایہ آپ کے سر پر قائم و دائم فرمائیں، اور آپس میں آپ کو سلوک و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اچھا قبلہ، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع سخن یہ ہے کہ جب دین کی تبلیغ کی بات آئی تو ہم تو بہت دور رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے ساتھ جو دھول لگی ہے اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہماری اوقات اس سے بھی کم ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو ان کے اپنے رشتہ دار تک، حتیٰ کہ ان کے سگے چچا بھی ان کے مخالف ہو گئے۔ پھر جب میں بات کروں اپنے قبیلے کی تو پورا قبیلہ بھی مخالف نکلا۔ شیب ابی طالب کا ذکر کیا جائے یا طائف کی پہاڑیوں کا ذکر کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، وہ اگر تاریخ میں اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں، کیونکہ ہمارا پڑھنا وتیرہ نہیں ہے، پڑھنے کا ہمیں شوق بھی نہیں ہے، اور علماء کے پاس بیٹھنے کا بھی ہم شوق نہیں رکھتے، بلکہ خود بخود کوشش کرتے ہیں کہ فیس بک پر ہی کچھ چیزیں دیکھ کر اپنے آپ کو مفتی اعظم بنا لیں یا عالم دین بنا لیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے پاس بیٹھیں اور ان سے سیکھنا شروع کریں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دین کے معاملات میں کافی تکلیفیں آپ کو دیکھنی پڑیں۔ تو جب آپ نے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اپنے اس علاقہ میں کام شروع کیا تو پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو یہاں پر یہ کام شروع کیے ہوئے، تبلیغ کا جو سلسلہ تھا، تو کس حد تک آپ کامیاب ہوئے؟ تو یقیناً آپ کو بھی درمیان میں رکاوٹیں آئی ہوں گی، یقیناً رشتہ داروں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، دوست احباب کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، اہل علاقہ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، تو ان کا بھی ذرا ذکر کیجئے گا۔ اور آج دعوت اسلامی ثم الحمدللہ جس مقام تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ میرے خیال کے مطابق 200 ممالک میں اس وقت دعوت اسلامی اپنا پیغام حق پہنچا چکی ہے اور تبلیغ کا سلسلہ شروع ہے۔ تو ذرا مزید ڈیٹیل جو ہمارے اس علاقہ کے حوالے سے ہے، ذرا قبلہ آپ اس بارے پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ عمر فاروق بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں آپ کا جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور مجھے یہاں بلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین 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 اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ میں نے آپ کے بہت سے پروگرام دیکھے اور بہت مزہ آیا الحمدللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس علاقے میں اس چیز کی ضرورت تھی جو آپ نے شروع کیا، اور الحمدللہ اچھی سوچ ہے آپ کی، اور یہ سوچ جو ہے اگر ہر نوجوان کے اندر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں دین کا کام بہت بڑھے گا، کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے۔ جی بالکل اور کیوں نہ ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے مستفید ہوں، بجائے کہ وہ گانے بجانے کے سلسلے کیے جائیں بلکہ دین کی محفل کا سلسلہ اس طرح کا نظام شروع کیا جائے۔ اور اس حوالے سے الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ چلے اللہ کی ذات آپ کو بھی سلامت رکھیں جی، آپ نے بڑی محبت فرمائی ہے۔ کام شروع کیا۔ جہاں تک رہی بات دعوت اسلامی کی، تو الحمدللہ دعوت اسلامی سے میں شروع سے وابستہ ہوں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ میں پڑھا کرتا تھا اس زمانے میں، تو اس وقت میری امیر اہل سنت سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ 1982 میں ہوئی۔ 1982 میں ماشاءاللہ 1982 میں پہلی ملاقات۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو شروع سے میں دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، اور الحمدللہ اگر میں کاؤنٹنگ کرنا چاہوں تو غالباً 38 سال بنتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ دعوت اسلامی میں آنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ دین کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دعوت اسلامی صرف یہ نہیں کہ دعوت اسلامی جو وابستہ وہ دعوت اسلامی سب کی ہے، سب کی ہے، بالکل جی بالکل۔ دیکھیں جہاں حق پایا جاتا ہے دعوت اسلامی وہاں موجود ہے۔ ہاں دعوت اسلامی وہاں موجود ہے۔ دعوت اسلامی سب کی ہے، اور دعوت اسلامی سے وابستہ لوگ ہیں۔ ابھی میں ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی تھی، بسم اللہ کہ ارشاد فرمائیے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی وسلم، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کیسے سمجھوں کہ میرے اندر ایمان آ گیا؟ میں کیسے سمجھوں کہ میرے اندر ایمان آ گیا ہے؟ ایمان کی علامت میرے اندر موجود ہے، لیکن مجھے کیسے محسوس ہو کہ میرے اندر میں ایماندار ہوں یا میں ایمان سے وابستہ ہوں، ایمان میرے اندر آ گیا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت، سمجھو تمہارے اندر ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب نیکیوں کے ساتھ رغبت ہو جائے اور محبت اور مودت کی حد تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لو تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان موجود ہے۔ ایمان کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ کی راہ پہ جو چل پڑتے ہیں اللہ کی راہ پہ، یعنی کہ ان کا یہ سرٹیفائیڈ ایمان کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہے۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی جب میں الحمدللہ وابستہ ہوا، اور 1980 میں دعوت اسلامی وجود میں آئی۔ 1980 میں وجود میں آئی، اور 82 میں آپ نے جی میں دعوت اسلامی سے میری امیر اہل سنت سے وابستگی ہو گئی پھر الحمدللہ۔ تو 1980 میں دعوت اسلامی جب وجود میں آئی، اس وقت اشد ضرورت تھی کہ نوجوانوں کو اس طرف راغب کیا جائے۔ نوجوان تباہی کی طرف جا رہے تھے، بدعملی کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت ایک سوچ پیدا ہوئی کہ کوئی ایسی تحریک بنائی جائے جو لوگوں کو سنت کی طرف لے کر آئے، جو لوگوں کو عمل کی طرف لے کر آئے۔ بسم اللہ۔ ہیں جی، اور تاکہ لوگ جو ہے اس سے وابستہ ہو کر جو ہے دین متین پہ عمل کرنے لگے۔ سبحان آپ کو پتہ بہت فتنے پھیلے، بہت زیادہ اتنے فتنے پیدا ہوئے، کوئی کسی کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، کوئی کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ بالکل جی بالکل۔ یہ تو حالات، بلکہ میں اگر یہاں کہنا چاہوں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ قلب اطہر کو جی ہاں دین کی تعلیم سے منور کرنا، جی ہاں، یہ بھی دعوت اسلامی نے کیا، اور ظاہر بھی بدلا۔ جو ظاہر بدلا ہے وہ کمال بدلا ہے کہ ہر ایک نوجوان کے چہرے پر داڑھی لائی گئی اور سنت کے عین مطابق لائی گئی، اور امامہ شریف اس کے سر پہ سجایا گیا۔ الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں کہ کیا ہی بات ہے جی۔ میں بڑی حقیقت ہے عمر بھائی، آپ کو بتاؤں کہ کیسے کسی کو ترغیب دلانے کے لیے خود سراپائی ترغیب بننا پڑتا ہے۔ بالکل۔ کسی کو ترغیب دلانے کے لیے یہاں پر خود سراپائی
ترغیب بننا پڑتا ہے. دیکھیں جی یہاں پر اتنا اگر میں یہ بات کرنا چاہوں، یہ ایک اکثر علماء یہ بات کرتے بھی ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، کہیں بیان بھی کیا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان کی نبوت کا ذکر کیا جائے تو اگر ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث جس کے وہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی موجود تھا جب زمین و آسمان بھی موجود نہیں تھے، کوئی فرشتہ موجود نہیں تھا، پھر صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات وجود میں تھی. جب اس نے سب کچھ بنانا چاہا تو سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. ہمارا تو عقیدہ وہ ہے، لیکن بات یہاں پہ آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان جا کے 40ویں سال کیوں کیا؟ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے خود عمل کر کے دکھایا. کفار بھی کہتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں. صادق و امین کا جب کفار نے ٹائٹل دیا، جب سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور دین اسلام کی طرف انہیں رغبت دلائی اور انہیں کہا کہ اب اس دائرہ اسلام میں آپ داخل ہوں. جی الحمدللہ بالکل. تو اسی طرح یہ دعوت اسلامی کا بھی پہلے اپنے جو نوجوان ان کے ساتھ جڑتے ہیں پہلے ان کو ترغیب دی جاتی ہے، انہیں وہ لبادہ ان کو اڑایا جاتا ہے، ان کے قلب کو بھی بدلا جاتا ہے اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ آگے تبلیغ کریں. جی بسم اللہ آگے ذرا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 1982 کی بات ہے کہ جب میں اسکول پڑھا کرتا تھا تو میں فٹ بال کھیل کے آ رہا تھا واپس. اچھا. میرے ساتھ نوجوان تھے لڑکے، میں اس ٹائم 16 سال عمر تھی میری، اور ہم کھیل کے جب آ رہے ہیں تو دوست میرے کہنے لگے کہ یہاں مجمع اکٹھا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہیں. ایک پل تھا، اس کے اوپر دیکھا ایک نوجوان بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں بھی کھڑا ہو گیا. تو اس ٹائم میں کیوں جانتا نہیں تھا، ایک نوجوان ہے وہ بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ آج مغرب کے بعد بیان ہوگا، مسجد میں تشریف لائیے گا اور جو ہے آپ بھی ہیں. ہم نوجوانوں سے کہنے لگے نوجوانوں آپ بھی آنا. ہم نے کہا انشاءاللہ جی ہم آئیں گے. میں جلدی گھر گیا، غسل کیا اور نہایا. اچھا یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، جس طرح فٹ بال آپ کھیل کے آ رہے تھے، یقیناً بندہ ٹراؤزر شرٹ پہنی ہوتی ہے، شوز پہنے ہوتے ہیں، بھائی بالکل وہ بڑا غیر اسلامی سا لباس ہوتا ہے. جی تو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو دین کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. یار ان کے اندر سے چھوڑا پن ہے، ان کا لباس ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. تو وہ جو دعوت اسلامی کے نوجوان جو خطاب کر رہے تھے انہوں نے آپ کو بھی دعوت دی. الحمدللہ. تو دیکھیں یہ بات بھی اثر کرتی ہے کہ ہم جیسوں کو جو کہ دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور دنیا کی جو آسائش اور چھوٹی موٹی جو خواہشات اور خوشیاں ہیں ان میں ہم مگن ہیں، تو ہمیں بھی وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں، آپ بھی آئیں، اسپیشلی کہ آپ بھی تشریف لائیے گا. سبحان اللہ. تو اس وقت جب انہوں نے دعوت دی تو ہم نے دعوت کو قبول کیا اور مغرب کی نماز مجھے جس طرح یاد ہے، مسجد کا نام بھی جامع مسجد نورانی مسجد تھی. وہ یہ بدین سندھ کی بات ہے، میں بدین سندھ میں رہتا تھا اس ٹائم، ہم وہیں پڑھتے تھے. تو ہم مسجد میں گئے، حضرت صاحب نے بیان کیا، پتہ چلا کہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں. یہ نوجوان جو ہیں یہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں. الیاس قادری صاحب اس وقت نوجوانی کا دور تھا. سبحان اللہ. میں 16 سال کا تھا تو وہ نوجوان تھے اس ٹائم. بالکل. ابھی آپ کی عمر 70 سال کے قریب ہے. اچھا پھر اس کا تو میں اگر ایک چھوٹا سا یہاں پر اگر میں بات کرنا چاہوں، آپ کو پھر وہ بائی فیس بائی نیم صحیح جانتے ہوں گے. ہاں بالکل. کیونکہ ابتدائی دور تھا ان کا. ابتدائی دور میں جو لوگ ان کے ساتھ جڑے وابستہ ہوئے ان میں تو آپ پھر وہ ایک نمایاں حیثیت بھی رکھتے ہیں. پھر جب اس وقت تو جان پہچان نہیں ہوئی، لیکن جب بیان کر کے چلے گئے نا تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ ان کا بیان، انہوں نے بیان ٹوٹل کیا نماز کے اوپر اور موت کے اوپر. تو دل ساری رات میں یہ سوچتا رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ابھی جوانی کا عالم تھا تو نماز تو ہمیں شروع سے ہم پڑھتے تھے، والد صاحب کی ایسی تربیت تھی، شروع سے نماز کی عادت تھی ہمیں الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد پھر بات ختم ہو گئی. پھر 1983 میں نیوی بھرتی ہو گیا، نیوی میں چلا گیا. اچھا ماشاءاللہ. سروس کی ہے ادھر بھی؟ پھر نیوی میں چلا گیا. تو پھر کراچی میں جب آیا، پھر 1984 میں جب میں دوبارہ جب بدین آیا تو اس وقت مولانا محمد شفیع اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے تھے.
اچھا اچھا خطیب پاکستان. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دعوت اسلامی میں بنانے کا بہت بڑا کردار جو ہے جی جی وہ مولانا محمد شفیع اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا مین جو کردار تھا. ہاں. اب ان میں جو علماء اکرام شامل تھے جی جی کہ دعوت اسلامی کو بنایا جائے جی اور کیوں ضرورت پیش آئی، اس میں جو سب سے بڑا کردار تھا وہ مولانا محمد شفیع اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ طراب الحق قادری شاہ صاحب رحمۃ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. یعنی ایسی ایک جید علماء اور جن محمد کا حسین اکرم اور احمد سعید کاظمی غزالی دوران احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی شخصیات نے اس کا جب نظر حضرت صاحب پہ پڑی، فرمایا یہ نوجوان کچھ کر کے دکھائے گا. دیکھیں جی اس نوجوان کو سامنے دیکھیں کر کے دکھایا ہے. کر کے دکھائے. یعنی کہ آج اگر دیکھا جائے تو جب وہ دین کی بات کرتے ہیں یا کوئی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں یا قرآن کی آیا مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت جو سننے والے ہیں ان پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور سننے والوں کے دل میں وہ بات اترتی صرف اس لیے ہے کہ آج بھی اگر دیکھا جائے، میں نے کیونکہ یہ سنا ہے، اور دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے میں اس کو بھی اکثر اس کی جو چینل یوٹیوب پہ بھی اس کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ چڑھتے. تو ایک حضرت صاحب آئے تھے تو وہ دعوت اسلامی کے تھے. اچھا میں اس وقت بڑا حیران ہوا دعوت اسلامی کے جو جتنا بھی ان کا ماحول ہے نا اس پر، کہ ایک شخصیت آئے اور آ کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنا چاہا. اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرنا چاہا. اس بندے نے 5 منٹ صرف القابات پہ لگا دیے. بے شک سنا ہوگا آپ نے. جی سنا میں نے. 5 منٹ نوجوان، وہ بالکل نوجوان تھے. 5 منٹ اس بندے نے القابات پہ لگا دیے. کیا بات ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو کہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں، ان کے ساتھ ان کی محبت کا عالم یہ ہے تو آقا دو جہاں کے ساتھ ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے. بے شک یہ پوائنٹ اس وقت نوٹ کیا. تو اس کے بعد جو دوسرا ان کا پوائنٹ تھا ذکر کیا، ایک وہ بھی عالم دین تھے اور وہ بھی دعوت اسلامی کے اس چینل پہ بیٹھے ہوئے. تو قبلہ جب انہوں نے ذکر شروع کیا درود تاج کا، اور جب درود تاج کا ذکر شروع کیا تو ساتھ وہ اس انداز میں اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ دل پارا پارا ہو رہا تھا. یعنی کہ ایک ایک بات پر، یعنی کہ درود تاج کو اگر غور سے پڑھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر صفات اس میں بیان کی جاتی ہیں. اگر تمام نہ بھی، کیونکہ صفات اگر ان کی بیان کی جائیں تو کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ اگر میں تمام دریاؤں کے پانی کی سیاہی بنا لوں اور تمام جنگل کاٹ کر ان کے قلم بنا کر اس دریاؤں میں ڈبونا شروع کروں اور لکھنا شروع کروں، اور پھر جو میرا دیوان ہے وہ آسمان کی سطح تک پہنچ جائے تو تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک شان کا جو پہلا جو تمہیدی جو جملہ ہے وہی نہیں لکھا جائے گا. بے شک میں وہ بھی نہیں لکھ سکتا. یعنی کہ یہ تمام چیزیں کم پڑ جائے گی، یہ کائنات کم پڑ جائے گی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا جو پہلا موضوع سخن ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ بھی مجھ سے تحریر نہ ہو سکے گا. تو یہ عشق والوں کا ایک اپنا انداز ہوا کرتا ہے. تو جی قبلہ جس طرح آپ آگے گفتگو فرما رہے تھے ذرا اپنی گفتگو کو جاری فرمائیے. جی ہاں، اس طرح الحمدللہ پھر دعوت اسلامی میں ہم وابستہ ہوئے اور پھر 1984 میں حضرت صاحب سے دوسری ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ. اس وقت الحمدللہ حضرت صاحب کا بیان تھا حنفیہ مسجد میں. تو یہ سلسلہ جاری رہا، پھر حضرت صاحب سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہا. پھر الحمدللہ میں باقاعدہ 1986 میں حضرت صاحب کا مرید ہوا. سبحان اللہ. یعنی کہ 86 میں باقاعدہ مرید ہوا. ککری گراؤنڈ میں اجتماع تھا. صحیح. اور پھر الحمدللہ سب سے. اچھا آپ کا ایک اجتماع ملتان میں بہت بڑا وسیع، جی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جس طرح یہ حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع حج کے بعد ملتان میں جو ہوا کرتا تھا. کیا بات. اور اتنا اچھے انتظامات، اتنا اچھا وہ جو اس میں دعا ہوتی تھی اور جو فکر مدینہ اور ذکر مدینہ، کیا بات ہے جی. تو حضرت صاحب دعا فرماتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت کم و پیش 200 ممالک میں کام کر رہی ہے. سبحان اللہ. ایک وقت وہ تھا کہ ہمارا کوئی اپنا مرکز نہیں تھا، لیکن حضرت صاحب کی جو فہم و فراست اور آپ کی جو سوچ تھی، آپ دور اندیش شخصیت ہیں، دور کی سوچتے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت صاحب ہم گلزار حبیب میں اجتماع ہمارا ہوتا تھا. پہلا جو اولین اجتماع ہمارا گلزار حبیب سولجر بازار میں تھا. سبحان اللہ. تو اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ مسائل پیدا ہو جاتے تھے. جی جی بالکل. وہ حضرت بڑے مسائل ہیں. تو حضرت فرمایا ایک وقت آئے گا بیٹا، صبر کریں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا ہر شہر میں مرکز ہوگا. اور اب ہے، اور اب پوری دنیا میں مراکز ہیں،
पूरी दुनिया दुनिया में जी, शहर की तो बात खत्म, बल्कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में है। और हकीकत में आपको बताऊं कि हज़रत कभी कभी ये फरमाते हैं कि अकेला ही चला था जाने पे सफ़र, लोग मिलते रहे, कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये अल्लाह वालों की ना एक खूबसूरत एक सिन्फ और एक निशान हुआ करती है कि जब वो किसी आला मुकाम तक पहुंचते हैं, जब वो तरक्की याफ्ता हो जाते हैं, और जब लोग उनकी इज्जत करना शुरू करते हैं, तो उनके अंदर मगरूरी के बजाय आजिज़ी बढ़ती है। आजिज़ी बढ़ती है। देखें, हम जैसा हो ना, उसे को थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, थोड़ी सी शोहरत मिल जाए। मैं अगर आज जिक्र करूं कि किताबों का, तो किसी ने एक छोटी सी किताब तहरीर हो, एक रिसाला तहरीर किया हो, तो उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लगते, वो हम जैसों के साथ बैठना गवारा नहीं करता। मैंने किताब लिखी है, रिसाला लिखा है। जो बंदा सैकड़ों किताबों का मुसन्नफ़ हो, जो शख्सियत सैकड़ों किताबों के मुसन्नफ़ हों, और जिनकी ज़ियारत और दीदार के लिए हज़ारों दीवाने तड़पते रहे कि कब उनका चेहरा अनवर सामने आए और हम उनकी ज़ियारत करें, तो उस शख्सियत की आजिज़ी का आलम यह है कि चमड़े के साथ बना हुआ और खजूर के जो पत्ते हैं उसमें भरे हुए हैं, और वो तकिया इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या बात है, और मट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं उस शख्सियत पर कुर्बान न जाऊं कि जिन्होंने, मैं इनकी एक आपकी दावत इस्लामी की किताब है जिसका नाम है अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान। क्या बात है जी, बहुत प्यारी किताब। हजूर, मैं आपको ये बताऊं कि शायद मैंने आपकी बाकी कुतब ना पढ़ी हों, लेकिन आपकी ये किताब मैं कहता हूं कि मैंने कम अज कम 10 दफा पढ़ी है। बहुत मजा आता है, बड़े अच्छे वाक़यात उसमें, बार बार मैं उसे पढ़ता था। अभी बल्कि ये आपको मैं लेटेस्ट एक आपको न्यूज़ सुनाता हूं कि इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इधर कारी साहब हैं, आप जानते हैं कारी वहीद अख्तर साहब, वो नबीना हैं, तो जो उनके पास इल्म मौजूद है, अल्लाह ताला की ज़ात उनके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह बड़े बाशरा शख्सियत, दीन को समझने वाले, दीन का दर्द रखने वाले हैं। वो यहाँ पर हमारी इमामत भी करवा रहे हैं। तो रमज़ान मुबारक में मैंने सुबह फजर के बाद पूरे रमज़ान मुबारक में, ये किसी रियाकारी के लिए बात नहीं की जा रही, वैसे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने सुबह कुरान पाक के मफहूम पर, यानी तबलीग कुरान, आप ये समझ लें कि जो सुबह फजर की नमाज के बाद मैं थोड़ी सी तबलीग किया करता था, थोड़ा सा दर्स दिया करता था, दर्स कुरान और दर्स हदीस का सिलसिला शुरू किया, तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने मुकम्मल जो दर्स था वो अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान से, माशाल्लाह, पूरा दर्स सिर्फ एक किताब से। बाकी मैंने किसी किताब को नहीं खोला, सिर्फ उसी एक किताब से मुकम्मल दर्स व तदरीस का पूरे माह में मैंने उस सिलसिले को चलाया। और सुमा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने इस बात को समझा, और बड़े बाशऊर लोग भी मौजूद थे। लेकिन आपको मैं ये आपसे जो बात असल में डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात खैर फरमाएं, बस हम में ना ये थोड़ी सी जहालत ख़त्म हो जाए कि बात जब हम दीन की शुरू करते हैं, सबसे बड़ा जो मसला है हमारे नौजवानों का कि उलमा के पास तो बैठना नहीं है। नहीं, आपके पास आज तक यकीनन कोई नौजवान आके नहीं बैठा होगा कि हज़रत साहब दीन की ना मुझे समझ नहीं है, ज़रा थोड़ी सा ना, आपके गाँव का कोई नौजवान आके नहीं बैठा होगा। क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि मैं तो मैं कहता हूँ कि टूटा फूटा इल्म है मेरे पास वो, मैं तो कम इल्म हूँ, मैं नचीज़ हूँ, तो मेरे पास भी आज तक किसी ने आके ये बात ना पूछी। बल्कि अगर कोई बात बयान करें तो उसमें से एक छोटा सा नुक्ता काट लिया जाएगा। आपने पूरी बात की, पूरी आप बात करते हैं, उसमें से एक नुक्ता काट लिया जाएगा। जिस तरह के आप मेरी तस्दीक फरमाएंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाएं, कि हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर उनका जिक्र करें तो आपने अपने वालिद का सर तन से जुदा किया, उसके बालों से पकड़कर उसकी गर्दन को उठा के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में फेंका। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये क्या है? तो कहा ये मेरे बाप का सर है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कभी किसी ने अपने बाप को भी कत्ल किया है कि तुमने कत्ल कर डाला? अगर इस छोटे से पॉइंट को पकड़ लिया जाए तो उम्मत में बहुत बड़ा फितना बपा हो जाए कि हज़रत अबू उबैदा को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती के अल्फाज इस्तेमाल किए, और जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें वो तो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप पूरी हदीस को सुनते, वो पूरी बात को, पूरी रवायत को सुनते, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये कभी किसी ने अपने बाप को कत्ल किया तो कहा आका जी ये बाप बाद में था, पहले आपका गुस्ताख था, इसलिए इसको मारा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अबू उबैदा
تم پر جنت واجب ہو چکی ہے اور حشرہ مبشرہ میں آپ کا نام تحریر کیا گیا. تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ناظرین جب آپ تک کوئی بات پہنچے، فیس بک بری چیز نہیں ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، یوٹیوب بری چیز نہیں ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اس کا بہتر استعمال کیا کریں، برا استعمال نہ کریں. بلکہ ہم برا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سے چھوٹی سی بات نکال کر لان تان شروع کر دیتے ہیں، لیکن اصل بات کو سمجھتے نہیں کہ اصل بات کس مدعے پہ اس بات کو اٹھایا گیا ہے اور کہاں سے اس بات کو شروع کیا گیا اور کہاں اس کا اختتام ہوا. جی بسم اللہ، آگے مزید اپنی گفتگو کو آپ. جی عمر بھائی الحمدللہ پھر ایسا ہوا کہ الحمدللہ دعوت اسلامیہ پوری دنیا میں تقریباً ماشاءاللہ جی، الحمدللہ کے فضل و کرم سے. اور صرف دعوت اسلامی صرف تعلیمی میدان میں نہیں بلکہ آپ اندازہ کریں 198 شعبہ جات ہیں. سبحان اللہ. اگر میں ہر شعبے پہ گفتگو کروں تو یہاں ٹائم نہیں ہے میرے پاس. بالکل جی بالکل. 198 چند شعبہ جات ایسے ہیں جن کا بتانا بہت ضروری ہے. جی بسم اللہ. مثال کے طور پہ دعوت اسلامی میں جامعۃ المدینہ ہمارے، جس میں ہمارے عالم بنائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے 840 جامعۃ المدینہ ہے پوری دنیا میں. 840 جامعۃ المدینہ ہے جس میں 62,000 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 62,000 طلباء. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. جو طلباء عالم بن رہے ہیں، طلباء جو فارغ تحصیل ہوئے وہ تو الگ، یہ زیر تعلیم ہے ابھی موجودہ جو اسٹرینتھ ہے 62,000 کی تعداد. اب اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا کامیابی اور کتنی بڑی. میں کہتا ہوں جی کہ اگر 62,000 ہے نا تو ان میں سے صرف اگر میں اپنے ملک کا ذکر کروں، اس پاکستان کا ذکر کروں، تو کم از کم 20,000 کی تعداد صرف پاکستان میں ہوگی. کیونکہ مرکز جو مین بنیاد ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. تو 20,000 اگر طلبہ موجود ہیں تو مین اگر شہروں کا ذکر کیا جائے، اگر پاکستان کے 4 صوبوں کا ذکر کیا جائے تو 5,000 فی صوبے کے حساب سے آتے ہیں. اور اگر ان صوبوں میں اگر 10 بڑے شہروں کا ذکر کیا جائے تو 500 طلبہ فی شہر میں. اگر ایک ضلع کے اندر، ضلع راولپنڈی کے اندر اگر 500 طلبہ یعنی کہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ عالم دین بنیں گے تو آپ بتائیں کہ 500 اگر 2-3 سال کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو پھر جو 1982 سے سلسلہ چل رہا ہے اور اب تک تو پھر ہزاروں کی. اور یہ تو جامعۃ المدینہ ہے، صرف جامعۃ المدینہ کا ذکر کہ صرف ایک شعبے کا، ایک شعبہ. اب مدرسۃ المدینہ جو ہیں جی وہ ہمارے پاس 4,000 مدرسۃ المدینہ جس میں ہمارے 1,72,000 طلبہ جو قرآن حفظ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ ایک کام ہے، نظر آ رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے. دعوت اسلامی صرف یہ نہیں ایک نام ہے، بتایا نہیں جاتا، کام بھی ہے، بتایا نہیں جاتا، دکھایا جاتا ہے. یہ عملی طور پہ دکھایا جاتا ہے. اور جو بھی دعوت اسلامی میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے یا حافظ بنتا ہے وہ بعمل عالم دین ہوتا ہے. بالکل جی، بعمل حافظ قرآن. بالکل. اور پھر آپ ان کا قرآن سنیں، جو بھی ابھی الحمدللہ ہمارے مفتی قاسم صاحب انہوں نے تفسیر لکھی ہے صراط الجنان. آپ عمر بھائی پڑھیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کتنی پیاری تفسیر ہے، یعنی کہ کمال کر دیا. یعنی کہ یہ تو جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور ہمارے دارالمدینہ جو ہے، جو اسکول سسٹم ہمارا دعوت اسلامی کا، وہ اس ٹائم 85 دارالمدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان ابھی اللہ. مزید آگے کام جاری ہے. اچھا، یہ اسکول سسٹم یعنی کہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی، یعنی کہ ان کو انجینئرز بھی بنایا جاتا ہے. انجینئر بالکل. دعوت اسلامی ڈاکٹرز بھی بنا رہی ہے، سائنٹسٹ بنا رہی ہے، بڑی مطلب بڑے اعلیٰ شعبوں. کہتے ہیں دعوت اسلامی میں کہتے ہیں ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین بھی ہو، ساتھ انجینئر بھی ہو، ساتھ ڈاکٹر بھی. میں اگر یہ کہوں کہ دعوت اسلامی سے تعلیم حاصل کی، ایک عالم دین بنا، ساتھ وہ وکالت اس نے شروع کی، بلکہ وہ جج لگ جاتا ہے کہیں پر، تو بتائیے اس نے فیصلہ کس طرح کرنا ہے؟ پھر کیا کمال ہے، تربیت ہے نا. جس طرح میں ذکر آ گیا جسٹس پیر کرم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، واہ کیا ہی بات ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے پر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہترین قسم کے مفسر ہیں. اور جب وہ فیصلہ کیا کرتے تھے تو بتائیں پھر ان کی تو آقا گئی پر تو میں قربان جاؤں نا. پھر تو وہاں پر ہم تو اپنے لب کشا کر ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما. آمین آمین. اور ایسے جو ہیں پیرانے عظام بہت کم پیدا ہوتے ہیں. الحمدللہ میں نے زیارت بھی کی ہے حضرت صاحب کی، پیر کرم علی شاہ صاحب، الحمدللہ سبحان اللہ. ان کی صحبت میں بیٹھا بھی ہوں.
میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں اس میں یقین کریں جو ان کی بات بڑی اتھینٹک ہوتی ہے. جب اجتماع ختم ہوا نا دعوت اسلامی کا دوسرا اجتماع تھا, دوسرا یا تیسرا اجتماع تھا, جی اس میں غزالی دوران احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری بیان تھا. اجتماع اب ککری گراؤنڈ آدھا بھر گیا. جب آدھا بھر گیا تو لوگوں کا سبحان اللہ. اس ٹائم اتنی پبلک جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. بالکل, یہ 1985-86 کی بات ہے, یعنی ابتدائی دور ہے. ٹوٹل 4-5 سال ہوئے ابھی تک جماعت کو بنے ہوئے. 85 کی بات, 86 میں تو حضرت صاحب کا انتقال ہوا احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 1985 کی بات ہے. احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو لوگوں نے سبحان اللہ کہا. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت تو ایسا آئے گا ہم نہیں ہوں گے لیکن آنے والی نسلیں دیکھیں گی اس دعوت اسلامی کے عروج کو. سبحان اللہ, بالکل. یہ نوجوان کچھ کر کے دکھائے گا. دیکھیں جی, ایسے اشارہ کیا انگلی کے ساتھ حضرت صاحب کی طرف, امیر اہل سنت کی کچھ طرف, کر کے دکھائے گا. سبحان اللہ, یہ کچھ کر کے دکھائے گا لیکن ہم نہیں ہوں گے, لیکن آنے والی نسلیں دعوت اسلامی کے عروج کو دیکھیں گی اور اس سے مستفیض ہوں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور آپ کی جو گفتگو ہے بڑی میں یہ کہتا ہوں کہ جامعہ گفتگو تھی لیکن اختصار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اولاد پر آپ کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائیں. اچھا قبلہ, یہاں پر میں ایک چھوٹے سی ایک واقعہ ہے وہ بیان کرنے کے بعد میں عدیل بھائی کی طرف جاؤں گا. ان سے نعت رسول مقبول سننی ہے اور ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ابھی مختصر ہے تو ہم انشاءاللہ ابھی پروگرام کو کلوز کر رہے ہیں. کہ ایک بزرگ تھے اور وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں ولی کامل. اور ہوا کیا کہ دریا کے اندر دیکھا کہ بچھو ڈوب رہا ہے تو آپ نے اس بچھو کو پکڑا اور پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کی تو اس نے ڈنگ مار دیا. تو آپ نے ہاتھ کو ایسے جھنجھوڑا تو وہ پھر پانی میں گر گیا. آپ نے پھر اس کو اٹھایا, پھر اس نے ڈنگ مارا, آپ نے پھر ایسے ہاتھ کو کیا, وہ پھر پانی میں گر گیا. یعنی کہ 5-6 دفعہ ایسے ہی ہوا. ایک شخص یہ نظارہ دیکھ رہا تھا, وہ پاس آ گیا, کہتا ہے کہ بابا جی مجھے یاد تو لگتا ہے کہ آپ کا جو ذہنی توازن ہے وہ درست نہیں ہے. کہا ثم الحمدللہ, میرا ذہنی توازن تو ٹھیک ہے. کہا تو پھر کتنی عجیب بات ہے, یہ بار بار ڈنگ مار رہا ہے, آپ پھر اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا اگر یہ اپنی بری خصلت کو نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی اچھی عادت کو کیوں چھوڑوں؟ اچھی عادت کیوں؟ کیا بات ہے. اگر یہ اپنی بری عادت کو نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی اچھی عادت کو کیوں چھوڑوں؟ تو یہاں پر یہ بات میں کہتا چلوں کہ دین کی تبلیغ کا سلسلہ دعوت اسلامی چلاتی رہے گی. اگر درمیان میں رکاوٹیں آتی بھی ہیں تو وہ آتی رہیں. اگر لوگ اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ہم نے کبھی اپنی اچھی عادت نہیں چھوڑی. عمر بھائی ایک شعر میں آخری. جی بسم اللہ, ضرور ضرور. کہ صحبت سالے تو رتالے کنند, واہ, صحبت تالے تو رتالے کنند. سبحان اللہ. کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. بالکل, تمہیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. بالکل. ہمارے علاقے میں شاہ صاحب بہت کام کر رہے ہیں الحمدللہ. عدیل شاہ صاحب بلکہ کل ذکر کیا تو مجھے کہتے ہیں جی میرے لیے کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہے. جی ہاں, تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آصف بھائی سے رابطہ کریں اور ان سے ذرا عرض کریں کہ آپ آ جائیں. تو میں بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ صرف ایک فون کال پہ آپ نے لبیک کہا اور آپ دین کی خدمت کے لیے ادھر حاضر ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یقین کریں کہ میں بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھے جی قبلہ. سلامت رکھے اللہ تعالیٰ, آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کی دعاؤں. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا بھی وقت بھی ختم ہونے والا ہے. تو اب میں چلتا ہوں جناب عدیل ارشد نقشبندی صاحب کی طرف اور ان سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. تو اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, تیرا آستان سلامت, میرا کام چل رہا ہے, تیرا آستان سلامت, میرا کام چل
وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقابل ہے تو ایمان میں چل رہا ہے کہ غلام ناقابل ہے تو ایمان میں چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام میں چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے اور مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے میری شاعری کا سنگار سرے میں چل رہا ہے میری شاعری کا سنگار سرے میں چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے میں تیرے نثار آقا یہ حقیر پر نوازش میں تیرے نثار آقا یہ حقیر پر نوازش مجھے جانتی ہے دنیا میرا نام چل رہا ہے مجھے جانتی ہے دنیا